अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ इरम नवाज। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से आज एक और अहम इजलास हुआ जिसमें टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है ताकि ये जो टास्क फोर्स है ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं उसका जायजा ले सके। इजलास 6 घंटे तक जारी रहा। क्या इस इजलास के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं उनमें बेहतरी आ सकेगी या जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस हवाले से वो दूर हुए या नहीं, इस समेत और बहुत कुछ है प्रोग्राम में जिसमें आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। डॉक्टर साहब, मुल्की सियासत पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो 45 दिन का बैन लगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? लोग बहुत मजम्मत कर रहे हैं इसकी। जी, असल में वो मेरे ख्याल से टेक्निकल एरर हो गया है पेमरा से। वो बैन उन्होंने 15 तारीख से यानी लिख तो उन्होंने दिया था रात को, टेक्निकल एरर के बुनियादों पे 15 तारीख से उन्होंने ये बैन आयद किया है। हाँ जी। तो मेरे पास 2 या 3 रोज और हैं और मैं उसमें बात कर सकता हूँ। और सबसे पहले तो मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ ARY की मैनेजमेंट का, सारे अपने कोलीग्स का, सारे सहाफ़ी दोस्तों का और बेशुमार उन लोगों का जो दुआएं भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। मैं हर एक का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका भी और अल्लाह ताला का भी एहसानमंद हूँ। और बात देखें सिर्फ ये है कि रिस्क, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं। ये अगर इंसानों के हाथ में होती तो दुनिया में कोई भी शायद किसी को ना छोड़ता। तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। बाकी ये है कि ये तो बस ऐसे ही है, मतलब है कि अब इस पे लेकिन आज खबरें बहुत सारी हैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो मीटिंग हुई है और बाकी पेमरा और बाकी मामला पे बात करूँगा। कराची बदअमनी केस भी है, लेकिन आज मेरे साथ काफ़ी दिनों से कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज के हमारे जो हैं लोग वो नाराज़ थे, लेकिन आज सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब मुस्लिम लीग नवाज के बहुत ही पुराने मरकज़ी रहनुमा हैं और बड़ी इनकी जद्दोजहद है पाकिस्तान की सियासत में, और वो आज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ज़फ़र शाह साहब अभी तक तो खैरियत से हूँ। ये लगता है ये ऑपरेशन धबरदूस जो था ये शुरू ही मुझसे हुआ है लगता है। नहीं, अल्लाह ताला की जात खैरियत से रखे आपको। ये धबरदूस किस्म के, ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, ये जो 45 दिन की पाबंदी पेमरा ने और पेमरा के चेयरमैन साहब, जिनका अपना नाम बड़ा अच्छा नाम दिया जाता था सहाबत की दुनिया में, तो उन्होंने ये जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों की वकालत शुरू कर दी है इन्होंने बैठे बैठे। ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि इन्होंने, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्होंने बजाते खुद ये कैसे एक इर्रेगुलर काम किया है। और उस प्रोग्राम को, और मैं कोई आपकी बेजा तारीफ की बात नहीं कर रहा, ये 18-20 करोड़ अवाम की बात है। और ये भी मैं आपको दावे से बात डॉक्टर साहब कहूंगा कि ये हुकूमती जो मशीनरी है, हुकूमती जो जिनका जिक्र आप भी करते रहते हैं, उन लोगों का और भी बहुत सारे लोग हैं जो गलत मशवरे देते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जितना मैं जानता हूं, जितना करीब से मैं जानता हूं, वो कभी इतनी ये छोटी हरकत नहीं कर सकते बतौर वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान कि वो ये कहें कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का प्रोग्राम या उन पर पाबंदी लगा दी जाए। ये कोई निचली सतह पर जो कोई पिमरा की या कोई और मशीनरी या कोई और वजारत जो है, आपका प्रोग्राम तो एक इन्फॉर्मेटिव होता है। आपको तो मैं बल्कि ये कहूंगा कि आप वो जो एडवाइस करते हैं हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो एडवाइस जो कि करोड़ों रुपया वजीरों, मशीरों, मुआवनीन को दिए जाते हैं, और वो नहीं देते मियां नवाज शरीफ साहब को, जो आप अपने प्रोग्राम के जरिए से देते हैं। तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है डॉक्टर साहब। हम आपके साथ हैं और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ही मैं अपने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की खिदमत में दरख्वास्त करूंगा कि कबल इसके 45 डेज का ये दिन शुरू हो जाए, वो बराए मेहरबानी पेमरा को एडवाइज करें कि ये अपना वो वापस लें, और जिस पर उनकी अपनी वो जो जिस तरीके से उन्होंने कहा जी कि तसर मिलता है, ये वो मशीन तो अब सार साहब बता दें कि वो तसर उन्हें कैसे मिला है। ये बात के डॉक्टर मसूद साहब ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की या चीफ जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास खुद बड़ी पावरें हैं। वो अगर कोई आपने ऐसी बात की होती तो सुप्रीम कोर्ट या कोई वकील कंटेम्प्ट पे चला गया होता। ये अब सार साहब ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा इल एडवाइस किया गया है इनको,
اور انہوں نے نہ صرف پاکستان کی شاہ جی مجھے آپ ایک بتائیں، آپ سے تو برسا برس کا جو دور تھا، آپ یہ جب مشرف صاحب کا دور تھا، اور ساری آپ نواز شریف صاحب بھی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ میں جو پچھلے کئی دنوں سے باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں پروگرام، دیکھتے ہیں میرا؟ میں بالکل سنتا، میں تمام شاہ جی مجھے یہ بتائیں، میں نے جو باتیں، جو خبریں، جو میرے پاس، میں نے کوئی غلط بات کی ہے، یعنی تجزیہ غلط ہو تو خبر میری کوئی غلط تھی؟ اب میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، خبر صاحب آپ کی خبروں میں بھی صداقت جھلکتی ہے، اور تجزیے میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو کروڑوں روپے لگاتی ہے اپنے ایڈوائزروں پہ، مشیروں پہ، وزیروں پہ، معاونین پہ، اس سے زیادہ آپ اچھے مشورے دے رہے ہیں حکومت کو۔ نہیں تو مجھے بتائیں، اچھا ایک بات نہیں شاہ جب کھل کے بات، یہ نہیں کوئی بات نہیں، کھل کر بات کریں، یہ مجھے بتائیں، یہ سیاسی تقرری ہے پیمرا میں، یہ کیا ہے؟ پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔ نہیں، یہ تقرری کیا ہے؟ ابصار عالم آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے بھی کوئی، یہ سیاسی تقرری ہے کہ آپ وہاں پر بٹھا، یہ کیا کیا یہ وزیر اعظم؟ میں نہیں سمجھتا یہ اس لحاظ سے سیاسی تقرری ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ حکومتوں میں بے شمار سیاسی تقرریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب اگر میاں نواز شریف صاحب نے، قائد محترم نے بطور وزیر اعظم اگر کسی اچھے صحافی کو صحافی سمجھ کر لگا ہی دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کے راستے میں رکاوٹ اور روڑے اٹکانے شروع کر دے، حکومت کو بدنام کرانا شروع کر دے، حکومت کے راستے میں کانٹے بچھانے شروع کر دے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے افسوس ہوا ہے ابصار عالم صاحب کی، جو کہ بذات خود ایک اچھی شہرت کے صحافی ہیں، کہ انہوں نے یہ کیسے بات کر دی۔ میں تو حیران ہوں، بالکل آئی واز شاکڈ جب میں نے یہ دیکھا اور سنا کہ یہ بات کر دی گئی ہے کہ آپ کو 45 ڈیز کے لیے انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، اگر ابصار عالم صاحب سن رہے ہیں تو یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ آپ کسی کے اس طرح اظہار رائے پر، ایک تو صحافتی آپ کے رول ریگولیشن ہے، آپ پابندی نہیں لگا سکتے، آپ کسی کے بھی اس طریقے سے پروفیشن پر بھی آپ پابندی نہیں لگا سکتے، یہ پیورلی غیر آئینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اور بے شمار ملک کے قانون دان آپ کے ساتھ ہیں، ہم اگر کبھی بھی ضرورت پڑے کورٹ میں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، کسی جگہ بھی ضرورت پڑے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ بالکل، یہ میں دل کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، اور دوبارہ اپیل کرتا ہوں میں اپنے قائد محترم سے، جو کہ ایک پاکستان کے مسلمان پیٹریاٹک پولیٹیشین بھی ہیں اور وزیر اعظم ہے، کہ وہ اپنا یہ ریگولیٹری اتھارٹی کو ایڈوائز کریں کہ وہ واپس لے اپنا یہ آرڈر جو ہے، جو کہ غیر آئینی ہے، آف دی فیس آف اٹ۔ شاہ صاحب لیکن تاثر یہ ہے، اور آپ ظاہر ہے کھل کے بات کرنے والے ہیں ہمیشہ، تاثر یہ ہے کہ ان شخصیات کو بٹھایا اس لیے گیا ہے کہ یہ مطلب یہ سروس پرووائڈ کریں اور گلا گھونٹ دیں، جو بات کرے، تنقید کرے، مشورہ دے۔ تاثر تو انہوں نے تو مطلب یہ تو میں تو یعنی ابصار تو جونیئر، میں تو مطلب نہیں لگنا چاہ رہا اس طرح کے لوگوں کے۔ تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں، بالکل جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب ابصار عالم صاحب کا بھی نام اچھے صحافیوں میں گنا جاتا ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب نے صحافت کی دنیا کو نمائندگی دی ہے کسی ریگولیٹری اتھارٹی میں، وہ اس لیے تو نہیں دی کہ وہ اپنی صحافت کا گلا سیاست نمائندگی دی ہے یا کھل کے بات کریں، نمائندگی دی ہے خرید لی ہے، کھل لینا۔ میں نمائندگی کی حد تک ہی کہوں گا، خرید ابصار عالم بھی جو ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ انہوں نے خرید کر لگایا گیا ہے کہ وہ زبان بنے حکومت کی۔ اچھا، لیکن انہوں نے پابندی جو لگائی ہے وہ غیر، انہوں نے تو نمائندگی دی ہے، لیکن آگے اگر ابصار عالم صاحب کا کریکٹر ایسا، اچھا اگر ان کا کردار ایسا اگر سامنے واضح آ جائے، تو اس سے تو یہ جو آپ اظہار رائے کر رہے ہیں، تو وہ اس سے شبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ شاید حکومت نے خرید کر لگایا ہے۔ جی اچھا، بہت شکریہ جی، چاچا جی بہت شکریہ۔ یعنی آپ کو تاثر، اب یہ سارا چونکہ تاثر کے اوپر ہی ہے نا، ابصار عالم صاحب نے تاثر کے اوپر ایک فرض کر لیا انہوں نے، تو اب ظفر علی شاہ صاحب، میں انتہائی ان کا مشکور ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض تو ایسے ہی لگتا ہے، ان کو تاثر ایسے لگتا ہے کہ خرید کے میاں نواز شریف صاحب نے کسی پتہ نہیں کہاں سے خریدا، پرچون کی دکان سے خریدا، کہاں سے خریدا، خرید کے انہوں نے جہاں پہ پیمرا پہ لگا دیا بہرحال۔ لیکن یہ کہ شاہ صاحب کا بہت شکریہ، ظفر علی شاہ صاحب کا۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ایشو نہیں ہے، مسلم لیگ نواز ایک بڑی ملکی جماعت ہے، اور میں بہت مشکور ہوں، اور بھی بہت سے لوگوں نے بات کی، مسلم لیگ نواز کے کارکنوں نے بھی اور وزراء نے بھی، لیکن شاہ صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ کھل کر آئے ہیں۔
بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے، دیکھیں کوئی خبر غلط نہیں ہے، تجزیہ پلس مائنس ہو سکتا ہے، خبر کوئی غلط نہیں ہے۔ آج کے دن کے، آپ نے کہا نا آج کے دن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی جو اجلاس ہوا ہے 6 گھنٹے کا یا 7 گھنٹے کا، یہ ایک لا حاصل اجلاس ہے، لا حاصل سول ملٹری۔ دیکھیں بات یہ، اب وہ بات جو میں آج ابھی میں صبح ایک تو میں نام لے کے شکریہ ادا کروں گا چودھری غلام حسین صاحب کا، ان کی کال آئی، وہ چینل 24 پہ کرتے ہیں، باقی لوگوں کی کال آئی، ندیم ملک صاحب نے کہا، حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا، آسما شیرازی صاحبہ نے، باقی بے شمار لوگوں نے، نادیہ مرزا صاحبہ نے، حافظ طارق صاحب نے، میں نام کس کا لوں، لیکن بات یہ ساری کہ دیکھیں، اور صحافی سارے، ابھی افضل بٹ صاحب کا مجھے میسج آیا ہوا ہے، عبداللہ گل صاحب جو کہ میرے بھائی ہیں چھوٹے، جن حمید گل صاحب کی برسی ہے 15 تاریخ کو، مجھے نہیں پتا کہ اس دن میرا شو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میری سب سے گزارش ہے کہ حمید گل صاحب کے لیے ایک تو یہاں پہ ان کا ان کی فاتح خوانی کریں ان کے لیے، اور تقریب بھی منعقد ہو رہی ہے ان کی یاد میں۔ بات یہ ساری کہ آج کے دن بھی لا حاصل رہا، ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں، یعنی سیویلین قیادت جو ہے وہ ٹائم لے کے آگے کھینچتی جا رہی ہے، ڈیلے کریں، ڈی ریل۔ ابھی میں آج سن رہا تھا، عارف نظامی صاحب نے آج بات کی، انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب سے۔ یہ وہ بات ہے جو میں آج سے 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے میں نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ آج چونکہ جو عارف نظامی صاحب ہیں وہ بڑا اس کو یعنی صحیح طرح سے اس کو تول کے کنفرم کر کے بات انہوں نے آج کی، لیکن میرے پاس یہ میں پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چینل کھلا ہوا ہے جو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، اور وہ اسحاق ڈار صاحب کا چینل ہے، اور یہ چودھری نثار صاحب کا چینل ایک الگ چینل ہے، اور آج عارف نظامی صاحب نے اس بات کو، اس خبر کی تصدیق کی۔ بات یہ ہے کہ وہ چینل یہاں سے کھلا ہوا ہے، اور بنیادی بات جو ہے نا وہ اپنی جگہ ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادتیں ایک ہیں، ایک پیج میں، 3 بڑی۔ اچھا اب یہ کوئی برائی ہے، یہ میں غلط بات، یعنی اس کو نیگیٹو، یہ خبر ہے، یہ ایک اطلاع ہے کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب رابطے میں ہیں اسحاق ڈار صاحب کے تھرو، ٹھیک ہے، اور ابھی ملاقات ہوئی ہے، یہ عارف نظامی صاحب نے بھی آج انڈورس کیا۔ یہ بات اگر میں 15 دن پہلے کہہ رہا ہوں تو بری لگ رہی ہے، لیکن یہ خبر ہے، یہ اب اس پہ تجزیہ آپ دے سکتے ہیں کہ تجزیے میں کیا بات ہوئی ہوگی، انہوں نے کیا کہا ہوگا۔ بات یہ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی، اب مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے کوشش کی لندن میں ملاقات کروانے کی، زرداری صاحب پہلے نہیں مانے، پھر چینل 2 کھل گیا، اسحاق ڈار صاحب آئے بیچ میں۔ اب جو فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں اس کے اوپر عسکری قیادت کے تحفظات ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے پہلے ملاقات کی، جو ان کے اتحادی ہیں، اور وہ بات ڈسکس ہوئی اندر، اور بات دیکھیں بات یہ ہے ساری کہ یہ خبر ہے، اور وہ خبریں پھر آپ کو مختلف واقعات کی صورت میں کچھ دیر کے بعد نظر آئیں گی، کو حالات ایسے ڈیولپ ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ عسکری قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ 2 سال کے بعد، یہ 2.5 سال کے بعد آپ نے یہ کہا، اچکزئی صاحب کی جو بات تھی نا اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے ان کا وہ تو یہ تھا اچکزئی صاحب کا کہ انٹیلیجنس، جس کے اوپر ملک کے میرے خیال سے بیشتر لوگ انٹیلیجنس کو اچھا ہونا چاہیے۔ امریکہ کے مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر جب یہ 9/11 ہوا تھا، 9/11 ہم کور کر رہے ہیں 9/11 سے لے کے ابھی تک، بات ہی کہ 9/11 ہوا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ CIA کو انہوں نے بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ CIA کو ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ بن گیا سارا، ان کے بعد انہوں نے کہا یہ کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ٹھیک کرو، یہ ڈپارٹمنٹ ایسے، امیگریشن لا، انہوں نے اس کو ادارے کو بلڈ کیا۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک واقعہ ہو گیا آج سے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 3 سال پہلے، آپ نے اس کے ادارے بلڈ نہیں کیے۔ ادارے کون بلڈ کرے گا؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں، مطلب دیکھیں ہم جاتے ہیں نا گاؤں میں، ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں، یہ گاؤں کی روایت ہے، یہ جہاں گھر ہوتے ہیں، یہاں ندی ہوتی ہے، یہاں اس طرح کی پگ ڈنڈیاں ہوتی ہیں، یہ تو ہم کہہ کے نکل جاتی ہیں نا، وہاں کا اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے جو کھایا جاتا ہے، ہم اس کو روایت سمجھ کے نکل جاتے ہیں نا کہ یار یہ بلوچ اس طرح رہتے ہیں، سندھی ثقافت ہے، یہ پنجاب کے گاؤں اس طرح سے ہیں، یہ خیبر، وہاں کا اربوں کا بجٹ ہے، وہاں ہر سال 5 دفعہ سڑکیں بنتی ہیں فائلوں کے اندر جو کھائی جاتی ہیں۔ اچھا ہم آرام سے دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ یار بڑا خوبصورت، دیکھو لوگ ایسے ہی رہتے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے بلڈ نہیں کیا، آپ نے اداروں کو بلڈ نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں اب یہ صورتحال ہے کہ عسکری جو حلقے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یا تو اب ایک تو بات کی نا چودھری صاحب نے، میں پہلے بات کرتا، ایک بیان کا یہ حصہ ہو گیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے وغیرہ وغیرہ، جو بات ہو سکتی ہے بہتر بنائیں اس کو، انٹیلیجنس آئندہ
دوسری بات جو انہوں نے کی نا وہ اصل مسئلہ تھا. انہوں نے کہا کہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ہمارے لوگ کروا رہے ہیں. یعنی جو بم پھٹ گیا کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو گئی, یعنی عزیر بلوچ جو ہیں وہ آئی کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس طرح کی بات, منظور کاکا جو ہیں یہ ٹارگٹ کلر یا باقی جو بم پھاڑ رہے ہیں وہ اس کے اوپر مسئلہ کھڑا ہوا کہ بھئی آپ یہ بتا دیں کہ یا تو ہم سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, پھر آپ انٹرنل سیکیورٹی ساری آپ سنبھال لیں, ہم بارڈرز پہ اگر ہم نے یہ ان کی طرف سے کنسرنز کے. میاں صاحب جو ہیں وہ یعنی ایک لا حاصل قسم کا اجلاس کو, میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب ایک اجلاس کو کوئی ریزلٹ سامنے نہ آئے اور یہ ہو کہ یہ پھر دوبارہ میٹنگ ہوگی اور پھر اگلی میٹنگ ہوگی, اور اس درمیان عمران خان کہہ رہے ہیں اور پورے ملک میں الرٹس آ رہی ہیں. دیکھیں الرٹس آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے ادارے نہیں بنائے. اب خدا نہ خواستہ اب تحفظ پاکستان آرڈیننس آپ نے کمیٹی بنا دی, خدا نہ خواستہ ملک میں کچھ ہو گیا, میرے منہ میں خواہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اب مجھے کوئی ذمہ داری کون لے گا؟ آپ نے نہ اتھارٹی دی پوری, شہر میں جاتے ہیں نہیں یہاں نہیں جاؤ, یہ وہ تھانہ ہے, یہ وہ فلان علاقہ, یہ اس کا علاقہ ہے, یہ اس کا, یا آپ اس کو اکراس دا بورڈ کریں یا آپ اس کو نہ روک دیں, اور پھر روکنے کے بعد ملک کہاں جائے گا وہ آپ اس کو اون کریں. حکومت کے طور پہ بم پھٹے کل عدم جماعتیں آ جائیں, خون خرابہ ہو جائے, پھر آپ اون کریں اس کو, پھر آپ سنبھالیں. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ اگر یہ ان کا نقطہ نظر ہے, میاں صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کہیں یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کل عدم جماعتیں ہوتی, یہ بیچ میں کرپشن, پنجاب, یہ معاملہ وہ معاملہ, ایان علی, ڈاکٹر اعظم, یہ جو ڈسکس ہوئے ہیں دبئی میں, ٹھیک ہے نا. تو اب بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ بریک سے واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ نیشنل ایکشن پلان میں اور مزید کیا اہم فیصلے کیے گئے ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو مانیٹر کرنے کے لیے, کچھ فائدہ ہوگا اس کا؟ 0/0/0 ٹاسک فورس پہ تاریخوں پہ کچھ نہیں. دیکھیں بیسک ایشو یہ ہے کہ ایک تو نیشنل ایکشن پلان جو میں پھر وہ ریپیٹ کر رہا ہوں, آئین آپ کا اس وقت جو ہے وہ ایک اس طرح سے ایک عجیب و غریب قسم کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ 18ویں ترمیم, 22ویں ترمیم, 28ویں ترمیم کے اس کے بعد اس کو سمجھنا دشوار ہو گیا. اب دیکھیں نا رینجرز کے اختیارات تھے, یعنی ایک عذاب بن گیا تھا کہ سندھ حکومت کیا کرے گی تو وفاق کیا کرے گی, تو یہ اس کی ایک ادھر سے وہ ماہرین بیٹھ گئے, ادھر وہ بیٹھ گئے, ٹیو آدمی بن رہے, ایسے بنے گا. یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ سادہ, بالکل سادہ ایک 20 نکات تھے, بالکل سمپل, کہ آپ نے ایسے ریفارمز کریں, یہ آپ نیکٹا بنا لیں, یہ اداروں کے اندر یہ اور اکراس دا بورڈ کریں. آپ ایک وفاق ہے نا, یہ تاثر ہی نہ جائے کہ بلوچستان میں ہو رہا ہے تو کے پی میں کیوں نہیں ہو رہا, کے پی میں ہو رہا ہے تو پنجاب میں, اکراس دا بورڈ کریں. اب جب آپ نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ اس چکر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی یہ تو صرف ہوگا, یہ تو وہ دہشت گردی ہے جو کہ ہم نے مغرب کو سنانی ہے, دنیا کو بتانی ہے, مدرسوں کو کرو, اس کو کرو, اس کو کرو, وغیرہ وغیرہ. اب جب ان کے پیچھے کل عدم جماعتوں کے پیچھے نکلے لوگ, سیاسی لوگ نکلے نا, کل عدم جماعتوں کے پیچھے بھی سیاسی لوگ نکلے جو میں بات کر رہا ہوں, اور سیکولر پارٹیاں نکلی, اور آپ نے ان کو پالا ہوا ہے, اور آپ ان کے تھرو الیکشن جیتتے ہیں, اور آپ نے اپنے گنڈے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ مرواتے ہیں. یہ سیکولر پارٹیاں, مذہبی جماعتیں بھی اور سیکولر جماعت اکراس. اب جناب کیا ہوا کہ وہاں پر تکلیف ہونی شروع ہوگی سب کو. بالکل ایسے ہوا. بات یہ ہے کہ اس نے آپریشن نے آگے جانا ہے. اب جتنا مرضی اس کو دیکھیں, جب اس میں دوسرا اٹیک ہو گیا کوئٹہ کے اندر, بالکل, اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی تیسرا واقعہ ہوا تو اس کی ذمہ داری کس پہ جائے گی؟ شاہین صاحب صاحب واشنگٹن سے ساتھ ہیں اور وہ ظاہر ہے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں معاملات کی, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. شاہین صاحب یہ ذرا ملکی صورتحال کے بعد میں بات کروں گا, یہ مجھے بتائیں یہ اب سار عالم اور یہ پیمرا یہ کیسے دیکھ رہے ہیں, ابھی کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں میں آپ کو, اتنا شرمندہ ہوں میں کہ ایک جرنلسٹ کو استعمال کر کے پوری جرنلسٹ کمیونٹی اور آزادی اظہار کی جو ہمارا حق ہے اس پہ پیٹ میں چھڑا گھونپا گیا ہے, اور اپنے ہی ہمارے ایک ابصار صاحب کو, اپنے جرنلسٹ کو استعمال کر کے. ابصار صاحب ایک ہمارے کلیگ ہیں, جونیئر بھی ہیں, انہوں نے بہت خدمت کی تھی نواز شریف صاحب کی, ان کو ایک انعام مل گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی کمیونٹی کے پیٹ میں چھڑا گھونپنا شروع کر دیں اور اپنے ہی لوگوں کی آواز بند کرنا شروع کر دیں. مگر یہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام
लिए जा सकते ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے. کچھ نے تو بہت سستا بیچا ہے, کچھ نے پتہ نہیں کچھ اچھی قیمت لی ہوگی, جیسے نجم سیٹھی صاحب وغیرہ ہیں. مگر یہ کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ رہ نہیں سکتا بین, کسی جمہوری سوسائٹی میں اس طرح کا بین چل نہیں سکتا. لیکن یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پوری جرنلسٹ کمیونٹی کو, اور بین لگا کے ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا ری ایکشن آتا ہے تاکہ پھر اور آگے بڑھیں. ابھی ان کے لیے مشکلات اور آ رہی ہیں آگے, تو یہ اس کو پہلے سے یہ سٹاپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ پہلے میرا خیال ہے ٹارگٹ انہوں نے آپ کو کیا ہے. جی اگر پوری آپ کی جرنلسٹ کمیٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ اس پہ بالکل فکر نہ کریں. شاہین صاحب آپ کو وہ دن یاد ہے جلا وطنی میں؟ بہت شاید کم لوگوں کو پتا ہو کہ یہ پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کی جو جدہ میں ملاقات ہوئی تھی, پہلی ملاقات, اس میں کچھ آپ کا اور میرا رول بھی تھا ان کی ملاقات دونوں کی ہونے میں, آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل مجھے یاد ہے. اور بلکہ زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر صاحبہ جب جا رہی تھی جدہ ملاقات کرنے کے لیے, تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے آپ ایک ڈاکومنٹ لکھ کے دیں جس کا نام بعد میں چارٹر آف ڈیموکریسی پڑ گیا تھا. اب یہ اور وہ میرے پاس اس کی اوریجنل کاپی بھی ہے میرے پاس, تو میں نے ہی ڈرافٹ کیا تھا. بعد میں بے نظیر صاحبہ نے اس کو ٹھیک کر کے وہ پھر نواز شریف صاحب کے پاس لے گئی تھی, اور اس میں یہی تھا کہ ہم دونوں مل کے ملک کو ٹھیک کریں گے, جمہوریت کو ٹھیک کریں گے. یہ نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کو گلے کاٹیں گے. آواز جمہوریت کے خلاف آواز جو ہماری حق ہے ہمارا بولنے کا, اس کو ہم بند کریں گے. یہ تو اور وہ بڑا مشکل, میرے خیال سے بڑا مشکل تھا, کیونکہ زرداری صاحب اور محترمہ دونوں جا رہے تھے. بڑا مشکل تھا جب ہم نے رابطہ کیا تھا جدہ اور وہ ملاقات ارینج ہوئی تھی. بڑا مشکل تھا محترمہ, مطلب اس میں بڑے پرابلمز تھے, لیکن پھر وہ ملاقات ہوئی تھی جدہ میں. بیگم کلثوم نواز صاحبہ بھی تھیں. لیکن بہرحال وہ جلا وطنی کے دنوں کی باتیں. شاہین صاحب, یہ آپ ذرا صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ذرا تجزیہ تو کریں. تو یہ آپ کو معاملات کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے؟ دیکھیے نیشنل الیکشن پلان تو جیسا ابھی آپ نے بھی کہا, اور تقریباً ہر انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ اور اینالسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نیشنل الیکشن پلان کہیں نہیں جا رہا. خالی بیٹھ کے میٹنگ نشستن گفتن ہو رہی ہیں, برخاستن ہو رہی ہیں, اس کا کوئی ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا. دھماکہ ہوتا ہے ہر دوسرے دن تیسرے دن, پھر اور دھماکہ ہوتا ہے. کوئی یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن نظر نہیں آ رہا, خالی باتیں ہو رہی ہیں. مگر اب جو ان کو جو نظر آ رہا ہے اگلے جو انہوں نے ٹائم دیا آپ کے 45 دن کا, یہ 45 دن اس ملک کے لیے بڑے اہم ترین 45 دن ہیں. حکومت کے خلاف تحریکیں چلیں گی اور بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوں گے. یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم میڈیا کو کنٹرول کر لیں, جو پورا انہوں نے سیل بنایا ہوا ہے اس میں پتہ نہیں کون کون ہے. بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ ہمارے دوست محمد مالک صاحب بھی کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ذرا ان سے بھی پوچھیں گے کہ جی وہ ذرا بتائیں کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی یہ سارے جرنلسٹوں کو بٹھا کے اور اپنے ہی کمیونٹی کے پیٹ میں چھڑا گھومنے کا کام, یہ ذرا ان سے کہیں کہ بند کر دیں, اور اپنے دوستوں سے بھی ہم کہیں گے کہ یہ ذرا بند کر دیں پلیز. جی یہ حکومت کے لیے بڑا مشکل وقت ہے اس وقت. اچھا یہ شاہین صاحب, تحریکیں یعنی ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے, نیشنل الیکشن پلان بن نہیں رہا, وہ سارا کا سارا وہ ٹائم گین کر کے بائیں کر کے دائیں بائیں آگے, وہ جو اسٹریٹجی ہمیشہ ہم پہلے سے کہتے تھے کہ آگے نکلو, مطلب یہ ٹائم گزارو کسی طرح سے اور پھر الجھاؤ اور ڈی ریل کرو, اور اس میں یہ. اب اس کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ تحریکیں, طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 100 شہروں میں وہ کریں گے, اپنے شروع کر رہے ہیں وہ تحریک 20 تاریخ سے. عمران کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہر صورت 13 اور 14 سے میں نے کرنا ہے. اب اس صورتحال میں, اور پاناما لیکس تو جان نہیں چھوڑیں گے, بلکہ اب تو ہم بھی لگ گئے پیچھے, اب تو پاناما لیکس تو بعد میں جائیں گے, اب ہم بھی پیچھے لگ گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کیسے میاں صاحب حکومت کیسے نپٹے گی؟ کیا آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو؟ آپ نے اس وقت ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی, اور میں تو کم سے کم شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ میں کچھ اور ذہن میں تھا, یہ تو کچھ اور نکلا آگے سے یہ معاملہ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا سجیسٹ کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو؟ 2-3 راستے ہیں. جی, ایک تو یہ کہ وہ پاناما لیکس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں, جس طرح کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے بھی ڈالنے, سب کو ڈالنے, ٹی او آر بنا کے اس ایشو کو عدالتوں کو دیں کہ جی وہ اس پہ
शुरू करें अपना काम तो एक इश्यू उनके सामने से हट जाएगा, कुछ दिन के लिए इसे जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन ये मसला हल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि डाइवर्ट करो इससे सारी ओपिनियन, प्रेस को आपस में लड़ा दो, सब लोगों को आपस में लड़ा दो, फौजियों के अंदर आपस में लड़ाइयाँ करा दो, एक्सटेंशन का इशू खड़ा कर दो ताकि वहां पे एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाए। और बाकी जो इदारे हैं वो तो आपको सब पता ही है कि उन्होंने खरीद लिए या दबा लिए, या अब जितनी इज्जत अफजाई मेरा ख्याल है अफसार आलम साहब की हो रही है इस वक्त, उन्हीं की तरह के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई अगर एक बाइज्जत आदमी होता है तो वो इस्तीफा देके कब का जा चुका होता है कि जी मैं ये गलत काम नहीं करूंगा इस किस्म का, ये मेरे अपने खिलाफ अपनी पीठ में मैं खुद छुरा घोप रहा हूँ, इस तरह का काम उन्होंने किया है। तो इनकी स्ट्रेटजी तो ये है, और ये स्ट्रेटजी मुझे लगता नहीं है कि कहां तक इनको लेके जाएगी, डुबो देगी, इतना तो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, और मियां नवाज शरीफ साहब को फिर मशवरा क्या है कि मतलब वो अपने आप को पेश कर दें, तो पेश कैसे कर दें? वो तो मशवरा यही है कि वो देखिए जो असल इशू था पनामा का, उसको वो साइड पे करें, POR बना के, कमीशन बना के उसको दे दें सुप्रीम कोर्ट को कि वो उसको हैंडल करे, और बाकी जो हैंडल है नेक्टा और ये नैप एक्शन प्लान वगैरह, इन पे तवज्जो दें। ये जो धमाके हो रहे हैं इनकी तरफ तवज्जो दें, और अपने आप को वो लीडर बताएं कि जी मैं चोर नहीं हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडरशिप करना जानता हूं, मैं मुल्क के मसले हल करने के लिए आया हूं, मैं मुल्क के मसले हल करूं। ये इन्होंने तो अपने आप को से बचाने की, सर्वाइवल की एक पॉलिसी बनाई हुई है, और वो जब तक सर्वाइव कर लिया उसके बाद फिर बैठ जाएंगे, बैठ करे खुले फिर। अच्छा शाहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा देखें, बात वहीं की वहीं, ये इजलास ना होना तो बेहतर है, क्योंकि इजलास के अगर नतीजा नहीं निकलता, अगर आप नतीजा ही नहीं निकल रहा, अब देखें मैंने चौधरी निसार साहब को एक अच्छा मशवरा दिया कि चौधरी निसार साहब दरमियान में फंस गए कहीं, अब उन्होंने वो बोझ भी उठा लिए जो उन्होंने नहीं, यानी उनके पीछे पीपल्स पार्टी भी लगी हुई है, नून भी चाह रही है कि उनको हटा दें, इत्तेहाद ऐसे साहब भी चाह रहे हैं हटा दें, इस्टेब्लिशमेंट भी जो मैसेज उनके थ्रू भेज रही थी गालिबन मियां साहब उसको मान नहीं रहे, कभी भी नहीं, मियां वो दरमियान में कहीं चौधरी निसार साहब फंस गए, तो फंसे हुए बीच में, उनको उधर से उधर पंचिंग बैग हो गए। अब मसला ये है कि इस पूरी सूरत हाल में एक इसहाक डार साहब है, इसहाक डार साहब जो है, यानी जो मैंने कल भी बात की थी, 2.1 खरब ट्रिलियन, ठीक है, एक साल में लेके वो कहां पर मुल्क को लेके जाएंगे, यानी एक साल में कर्जा लेके, और उस ये चीजें क्या जान छोड़ेंगी? ये चीजें जान नहीं छोड़ेंगी। अब मैं ब्रेक में जाने से पहले से एक बात और कह जाऊं, अब सारा आलम साहब के हवाले से बात हो रही है ना, अब सार आलम जो है वो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है पैमरा, यानी उसका जो वो एक रेगुलेशन, यानी मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए तो एक बीच में रेगुलेटरी बॉडी आके सुलह करवाए। अब सार आलम साहब पर्सनल होके वो गालम गलूच पे आ गए, तो उनको तो स्टेप डाउन हो जाना चाहिए खुद, वो क्योंकि वो रेगुलेटरी, अब वो भी अदालत में जाए, यानी मिसाल के तौर पे मैं अब सार आलम को कुछ कह दूं अभी, तो अब सार आलम कहें कि मुझे कुछ कहा था तो पैमरा 45 दिन का, नहीं ऐसा नहीं होगा, उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा, यानी अब तो पर्सनल ले गए ना, वो पर्सनल ले गए इस मामले को, मैं कुछ शायद मसूद हूं, मैं ये हूं, मैं फलां करूं, वो जज्बाती हो गए, दिल पे ले लिया उन्होंने, जैसे डार साहब दिल पे ले जाते हैं ना, दिल पे ले लिए, जो है ना नन्हे से नाजुक दिल पे ले गए, टू जूनियर बच्चा, बिल्कुल कल का ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, सूट पहन के घूम रहा है वो बच्चा, चुंगड़ा कल का, एनीवे, तो वो अब बात ये सारी कि वो अब स्टेप डाउन होके कोर्ट में जाके हद तक इज्जत वगैरह करे, वो मेरा ख्याल से चूंकि न्यूट्रल नहीं रहा बतौर चेयरमैन, तो उसको अब बैठना बनता नहीं, ठीक है, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी चलती रहे, वो फिर फैसला करे जो उन्होंने करना है। ब्रेक से वापस आके डॉक्टर साहब से जानेंगे कि एहतजाज और तहरीकों का सिलसिला फिर से जारी होने वाला है, क्या नून लीग ये दबाव बर्दाश्त कर सकेगी? एहतजाज और शदीद रद्द अमल आने वाला है पब्लिक का, रोड्स पे वायलेंस का भी मुझे खतरा है, क्योंकि इन्होंने सब ने हाथ हटा लिए हैं इस वक्त कि हम नहीं करेंगे तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस और नेशनल एक्शन प्लान पे बात आगे नहीं बढ़ रही। इस हवाले से डॉक्टर साहब से जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से काफी अफवाहें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं, ये खुद फैला रहे हैं हुकूमत के लोग, और इसमें कोई ये फजूल बात है बिल्कुल। असल जो बात है वो है नेशनल एक्शन प्लान, और असल बात है कि मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क के जो खतरात हैं,
जितना मर्जी आप तवज्जो इधर उधर करवा दें, कश्मीर का मसला खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, कश्मीर का तनाज़े अपनी जगह खड़ा है, वहां पर बच्चे और पाकिस्तान की तरफ से देखें, पाकिस्तान अगर वहां पे कोई दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे होते हैं ना, कोई होता कि कहीं बम फट रहे हैं, खुदा न खास्ता को ऐसे वाकयात हो रहे हैं, कोई पाकिस्तान पे नहीं, वहां के अंदर और उसके ऊपर फिर हम बहस करते, वहां पे लोग खुद खड़े हो गए हैं, खुद वहां पर एक मूवमेंट चल रही है, और फिर वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस फिर दोबारा एक्सटेंड करने जा रही है अपनी हड़ताल। बात ये वहां ये मामला ऐसे हल नहीं होगा। मियां साहब जितना मर्जी इधर उधर दाएं बाएं डाइवर्ट करें चीजों को, कश्मीर का इश्यू अपनी जगह पर रहेगा। दूसरी बात यह है कि बलोचिस्तान के ऊपर, बलोचिस्तान का मसला, अचकज़ई साहब जो है वो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, मुल्क के बड़े सियासी रहनुमा हैं, उनके अपने ख्यालात हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को खुश है। लेकिन जब जरदारी साहब का ये मामला चला था, मेमो गेट वाला, जी मेमो गेट, अभी मैं खबर अचकज़ई साहब तरदीद करें इसकी, ठीक है, ये था कि जरदारी साहब स्टेप डाउन कर दें। जरदारी साहब कोई बात की इतला नहीं थी गालिबन। अच्छा, यूसुफ गिलानी साहब अगर किसी वक्त वजाहत फरमा दें, मेरी खबर की तरदीद कर देंगे तो मैं कहूँगा खबर झूठी है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। यूसुफ रजा गिला, उस वक्त ये बात थी कि शायद अगर जरदारी साहब अपनी जगह से हटते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कोई वजूहत है, जो भी वजूहत, उस वक्त जो क्राइसिस पैदा हुआ था, तो छोटे सूबे से कुछ सदर लाया जाए। अच्छा, और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जिन लोगों से मुलाकातें की थी उस जमाने में, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी उस वक्त की, उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब भी एक थे जो मान गए थे कि मैं सदर बनूंगा मुल्क का। अच्छा, देखिए बात यह है कि बात फिर करें तो खुल के करें। सरदार अताउल्लाह खान मेगल ने इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था मैं नहीं बनूंगा। एक तीसरी शख्सियत भी थी जो बलूचिस्तान से थे, लेकिन अच्छा अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़े, आप हकूक के लिए लड़े, भाई से गवर्नरी तो छुड़वा दें। यानी आपका भाई गवर्नर बैठा हुआ है, आधा आपका खानदान टब्बर बैठा हुआ है, यानी आप खड़े होके शॉल लेके, हमारे भाई हैं, हम भी शॉल लेके आपकी तरह खड़े हो जाएंगे। आप पहले हुकूमत से तो अलग हो ना। यानी आप अपोजिशन बेंचों पे बैठे हैं, उधर अपोजिशन बेंचों पे बैठे हैं, उधर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है, उधर गवर्नर बने हुए हैं, उधर आपके भाई सल्यूट कर रहे हैं 14 तारीख को, उधर आप कह रहे हैं एजेंसियां, ये क्या ड्रामा है। अच्छा, मतलब आप एक पोजीशन लेना, तो मैं क्लियर हूं कि अचकज़ई साहब और मैं अचकज़ई साहब की जद्दोजहद के फिर गौर करूंगी क्या जद्दोजहद है, ये अजीबो गरीब किस्म की जद्दोजहद है। देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े मुल्क के बड़ी सियासी जमात के, मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्या, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक नुक्ता नजर है मजहबी, और असफंदियार वली साहब एक तरफ हैं, मतलब इरफान सिद्दीकी वो एक तरफ हैं, और नजम सेठी साहब एक, ये इनके अंदर क्या मुश्तरक, आखिर क्या मुश्तरक का चीज है, कोई नजरियात है, कोई जद्दोजहद है, इनमें क्या कॉमन क्या चीज है, ठीक, कोई कॉमन चीज है पावर के अलावा कोई कॉमन चीज है ताकत के अलावा, यानी और आप यानी अपनी कोई डायरेक्शन लेना। यानी इरफान सिद्दीकी और नजम सेठी नजरियाती तौर पे कहां से मिल गए, ये फजलुर रहमान साहब और असफंदियार वली एक है, वो एक जहाद के बात कर रहे हैं, सेकुलर वो एक है इस वक्त, यानी कोई अचकज़ई साहब और यानी कोई बात तो करे ना। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, इदारों पर जब तनकीद का वक्त आता है तो सब सियासतदान एक पेज पर हो जाते हैं। तनकीद करें, पोजीशन तो लें, आप गवर्नमेंट में हैं, आप अपोजिशन में हैं, आप कहां पर हैं, आप यानी क्या चाहते, कितना पैसा चाहते हैं। तो बात ये है, वो खा के लोग इस मुल्क को वो खा के लूट के और ब्लैकमेल करके, यानी मैं नहीं होऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं। आप कब्रिस्तानों में जाएं, वहां फिरौन और हिटलर और ये और मुसोलिनी को घसीटते हुए इटली के लोग ले गए थे। मुसोलिनी को उल्टा टांग के उसके एक औरत है 5 गोलियां मार दी थी उसने मुसोलिनी को। इस तरह के लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं तारीख के, और हमने भी उन्हीं कब्रों में जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता, हम ही हम हैं। कि क्या किस तरह के इंसान वो अपनी जात से बाहर निकल के नहीं सोचते। 45 दिन का ये कर देंगे, फला कर देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब का वो मुझे टेप याद है आज तक, वो जो जेल का इनका आया था, वो सुबह भी बात करता है, चलाने को तैयार नहीं हो रहा था। ये इक्तिदार जो है ना, ये इसमें जो पावर आ जाती है ना, और आता है हम ब्लैकमेल, हम है। भाई आप कौन हैं, पहले अपनी वजाहत कर रहे हैं कि मैं मेरी ये पोजीशनिंग है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कहूँगा अच्छा साहब आपकी ये पोजीशन है। वो जी समाज दुश्मन इस्टेब्लिशमेंट, ओ भाई आप अपने भाई से गवर्नर छुड़ाओ पहले। आप अपने भाई से कौन है कि आपके साथ जद्दोजहद में सड़कों पे टैंकों के आगे लेटे जाके, और आप भी लेटे हैं, मैं भी साथ आपके सोचता हूँ कि टैंक किधर आ रहा है। अभी तो आपने टैंक हमारे पे चढ़वा दिए।
ٹھیک۔ وہ ٹینک کیا، وہ تو ایسے اسکوٹر چڑھوایا، یہ جو پیمرا کو ٹینک کہہ دیا میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سائیکل چڑھا دی چھوٹی سی، کافی پورے اعتماد نظر آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں، کوئی لائحہ عمل ہے ان کے پاس اپنے مخالفین کے لیے؟ کچھ بھی، ایسی وزیر اعظم صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ٹائم کافی کر رہے ہیں، ایکٹیو ہوئے ادھر واپس چھوٹی آنے چھوٹی کے بعد۔ چالاکیاں، یہ بھی باقی لوگ بھی، یہ کیا ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چالاکیاں، تو خدا نخواستہ مجھے ڈر یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، میاں نواز شریف صاحب یہ جتنی یہ کر رہے ہیں نا، اس کو ڈیلے، نیشنل ایکشن پلان نہیں بنے گا، پنجاب میں نہیں ہوگا، سندھ میں نہیں ہوگا، ادھر میڈیا، ادھر افواہیں، ادھر یہ کر دو، گالیاں پڑوا دو، یہ کر دو، ادھر یہ اس طرح سے کسی کوئی حادثہ ہو گیا، یہ سارا کا سارا ان کے گلے پڑے گا، سارا کا سارا گلے پڑے گا۔ پوری قوم پوچھے گی کہ آپ ذرا جواب دیں نا میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ ذرا بتائیں نا کہ یہ نیکٹا کیا، اور ان کے اپنے وزیر بولیں گے یہ بات، آج ظفر علی شاہ صاحب بولیں، ان کے اپنے وزیر بولیں گے کہ ہم ان کو کہتے تھے، اور یہ سارے جتنے ٹٹو انہوں نے پالے ہوئے ہیں نا میڈیا کے اندر، وہ سارے بھی جو ہے نا وہ ایسے چھلانگ مار کے کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے تھے جی میاں صاحب کو، میاں صاحب ہماری بات نہیں سنی، اور مطلب ابھی ہم کیا وجہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب نیکٹا کو فعال نہیں کیا جا رہا؟ میاں صاحب خود بن جائے نا وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ بن جائے، چودھری نثار کو ساری لے لیں، جب خارجہ آپ نے لے لی، آپ داخلہ بھی لے لیں، آپ پوسٹل سروسز بھی لے لیں، سارا لے لیں، پیمرا کے چیئرمین بھی بن جائیں، اونرشپ تو لینا آپ۔ ایگزیکٹلی، اب اون ہی نہیں کر رہے اس نیشنل ایکشن پلان کو، یعنی آدھا آپ نے اس کو 17 اس کے چھوڑ کے، اور آپ وہ 3 جو چیزیں تھیں جو آپ نے دنیا کو وہ ٹھوس ہو گئے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، سب سے اچھی خبر آج جو آئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہماری خیریت سے جو ہیلی کاپٹر تھا جی وہ واپس آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت نہیں پہنچا ہے، خبر تھی وہ کل انشاءاللہ بات کریں گے اگر پروگرام چلتا رہا۔ شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار ہے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ؟ بس جی میں صرف اتنا کہوں گا کہ 15 تاریخ سے یہ پروگرام شاید بند ہو جائے، شاید چلتا رہے، کوشش ہوگی کہ چلے، اور تمام دوستوں کا بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا، اپنا دوستوں رشتہ داروں گردوں نواح کے لوگوں کا سب